اللہ اللہ۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا جنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہمارے مخدوم مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اعلان فرمایا کہ آئندہ جمعہ، اور یہ بیان ہمارے محترم بھائی نو مسلم شمس الدین صاحب وہ تشریف لائیں گے اور بیان فرمائیں گے۔ وہ اپنی طبیعت اور کسی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، تو چند لمحات کے لیے آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کی عنوان سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات طیبات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اسی کے مطابق بات کہنے کی اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سارا جہان جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے، اور یہ سب کچھ جس طرح اپنے بننے میں اپنے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اسی طرح یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے استعمال ہونے میں بھی اپنے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کی ساری مخلوقات کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز سے محبت کرے۔ یہ محبت کا انداز سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ سارا جہان بنایا۔ سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی ظاہراً انبیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھ کو کیوں ہو حشر کا اے ڈر قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کے لیے سارے انتظامات کیے، یہ محبت کا انداز دکھایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کہہ دیا ہے کہ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم اپنے کریم مولا سے محبت کرتے ہو، تو پھر اس کا معیار یہ ہے کہ تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کر کے دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ سارا کے سارا انسان کی ساری زندگی کا مقصد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تابعداری کے لیے ہے۔ اگر حضور کی تابعداری میں زندگی گزر جائے تو پھر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور صرف کامیابی ہی نہیں، جس کو ہم کہہ دیتے کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا، ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، ہم کہتے ہیں اس نے بہت اچھی زندگی گزار لی، بہت اعلیٰ زندگی گزاری، بہت اخلاق میں بھی بڑا اچھا تھا، اعمال میں بھی بڑا اچھا تھا، نیک بھی بہت تھا، صالح بھی بہت تھا۔ اس کو ہم نیک اور صالح کہہ رہے ہیں، ایک وہ ہے جس کو رب کہہ رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ جس کو رب کامیابی کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے ملے گی، وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت سے ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کریں گے، حضور کی اطاعت کریں گے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بہت سارے انعامات سے نوازیں گے، پھر ایسے انعامات کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایسے انعامات، صرف دو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کہی ہے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر ہم ایمان والے اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، یہودی بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، عیسائی بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور مشرکین مکہ بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، اسی طرح دنیا کے دیگر مذاہب بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معیار محبت بتا دیا۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہوگی۔ اگر تم ان کی تابعداری کرو گے پھر تمہیں دو انعام ملیں گے، دو انعام ملیں گے، ایک دنیا میں ملے گا اور ایک آخرت میں ملے گا۔ ایک دنیا میں انعام ملے گا، ایک آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ تمہارے لیے اعلان کر دیا جائے گا جتنے گناہ کیے تھے معاف کر دیے گئے، جتنے گناہ کیے سارے معاف کر دیے گئے۔ آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے، اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اللہ کی ذات رحمان بھی ہے، اللہ کی ذات رحیم بھی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں الرحمن الدنیا والرحیم الآخرہ، اللہ کی ذات دنیا کے اعتبار سے رحمان ہیں اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہیں۔ رحمان کا کیا مطلب ہے؟ ہم عام معنی کرتے ہیں کہ رحمان کا مطلب ہے مہربان، تو اللہ دنیا میں مہربان ہیں، چاہے رب کو کوئی مانے یا نہ مانے، سب کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، پالتے بھی ہیں، سب کو پال رہے ہیں۔ یہ ہیں الرحمن الدنیا، دنیا کے اعتبار سے اللہ کی ذات رحمان ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، رب نے جس کو پیدا کیا ہے اس کو روزی بھی دے گا، اس کو رزق بھی دے گا، اس کو سہولیات بھی دے گا، اس کو انعامات بھی دے گا، اس کو عیش عشرت کے دنیا میں رہنے کے تمام ذرائع ملے جائیں گے، کسی سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے الرحمن الدنیا، دنیا کے اعتبار سے اللہ کی ذات رحمان ہیں۔ کافروں کو مل رہا ہے، ایمان والوں کو بھی مل رہا ہے، بلکہ کافروں کو ایمان والوں سے زیادہ ملتا ہے، کافروں کو ایمان والوں سے زیادہ ملتا ہے۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ ایمان والوں کے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، اس کے دل میں، اس کے اندر ایک سینہ ہے، اس میں دل ہے، اور اس دل سے بہت ساری خواہشات نکلتی ہیں، اس لیے اپنے دل کو سنبھالنا چاہیے، اپنے دل کو سمجھانا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کس کے لیے ہے؟ غیر ایمان والوں کے لیے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں سہولیات نہیں ہوتی، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصائب ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں،
تو اسی طرح جو ہے اس دنیا میں ایمان والوں کو مصائب بھی جھیلنے پڑیں گے، مشکلات بھی اٹھانی پڑیں گی، حوادثات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تمام حالات ان سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قید خانے میں ہیں۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور جنت میں بہت بے شمار نعمتیں ہوگی، تو کافروں کو یہاں ہم سے زیادہ ملے گا۔ اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو رب کو مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے، ہم نمازیں پڑھتے، ہم اعمال کرتے، ہم سے زیادہ ان کو کیوں ملتا ہے؟ تو ان کو ملنا ہی ہے، ان کو تو یہی ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے، ان کو تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے ان کو یہاں وافر دے دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے، اور ہمیں جو ہے اگر کچھ دیا ہے تو اس کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں یہاں بھی دیا ہے، اور پھر آخرت میں ایمان کی برکت سے بہت کچھ دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا والرحیم الآخرہ، اللہ کی ذات آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، کافروں سے کلام بھی نہیں کریں گے، پھر کہتے ہیں اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ یہ ہے والرحیم الآخرہ۔ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے عرش کا سایہ بھی ہے، ایمان والوں کے لیے اور مشک و عنبر کے ٹیلے بھی ہیں جہاں ایمان والے سیر کریں گے۔ میدان حشر میں کافروں سے حساب کتاب ہوگا اور ایمان والے عیش و عشرت میں ہوں گے، راحت آرام سکون میں ہوں گے۔ یہ ہے والرحیم الآخرہ۔ اپنے بندوں کے ساتھ وہ رحم والا معاملہ کر رہے ہیں، اور کافروں کے ساتھ بڑا ہی جو ہے نا مشکل وقت ان پر گزر رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی ذات ہمارے ساتھ زیادہ مہربان، زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ہمارے لیے رحیم ہیں، آخرت میں ہمیں سہولتیں دینے والے ہیں، آخرت میں ہمیں راحت دینے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے انعامات، یہ سارے کے ساری برکات کس وجہ سے مل رہی ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، آپ کی تابعداری کی وجہ سے مل رہی۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے اعلیٰ نہیں ہیں، اتنے افضل نہیں ہیں کہ سب کچھ ہمیں مل جائے۔ ہمیں اگر مل رہا ہے تو حضور کی برکت سے مل رہا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی برکت سے مل رہا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے مل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ جوڑ دیا، اس لیے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں بھی جو کچھ مل رہا ہے یہ حضور کی صدقے ہے، اور آخرت میں بھی جو ملے گا، جو کامیابی ملے گی، یہ اللہ حضور کی برکت سے دیں گے۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے عرض کیا یہودی بھی کہتے تھے نحن آباؤکم وابناؤکم، یہودی کہتے تھے کہ ہماری تو اللہ کے ساتھ بڑی قریبی رشتہ داری ہے، ہم تو آپس میں آباء و اجداد کی طرح ہے، رات کے ساتھ اتنا ہمارا قریبی تعلق ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اللہ کے دوست خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم ہیں، اور وہ ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے دادا ہیں۔ مکے والے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہے، اور ابراہیم اللہ کے دوست ہے، ہماری بڑی اللہ کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ وہ بھی اپنی جو رشتہ داری جتلاتے تھے، یہودی بھی رشتہ داری جتلاتے تھے، عیسائی بھی اپنی رشتہ داری قائم کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور ہم حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے تو اللہ کے ساتھ بڑی قریبی رشتہ داری ہے۔ اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ بس اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو اور اللہ کے ساتھ رشتہ داری چاہتے ہو، اللہ سے دوستی چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی معاملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فاتبعونی، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے میری اتباع کرو۔ اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے تو رب کیا کہہ رہے ہیں؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا۔ اب تم دعوے کر رہی ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہیں دعوے کی ضرورت نہیں ہے، تم حضور کی تابعداری کرو، رب عرش پر بیٹھ کر کے کہتا ہے میں تم سے محبت کر رہا۔ یہاں پر مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے
کہ جب بندہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، اس کی وجہ کرتا ظاہر سب سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فرشتوں تم اس بندے سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کی شکل اپنائی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اگلا انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم حضور کی تابعداری کرتے جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں، ساری مخلوقات کے پالنے والے ہیں، ساری مخلوقات کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، کیوں؟ اللہ اس سے محبت کر رہی ہے۔ جبریل کا حکم ہو گیا ہے، جبریل اس سے محبت کر رہے ہیں، جبریل نے سارے فرشتوں میں آرڈر چلا دیا ہے، سارے فرشتے جو ہے اس ایمان والے سے محبت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کا تابعدار بن گیا ہے، اس نے حضور کی سنتوں کو اپنا لیا ہے، اس نے اپنی وجہ قطع حضور جیسی بنا لی ہے، یہ حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، اس سے اللہ بھی محبت کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی محبت کر رہے ہیں، کم و پیش 18,000 مخلوقات اس سے محبت کر رہی ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اصل یہ ہے، یہاں پر بھی مفسرین نے لکھا ہے اصل یہ مقام ہے جہاں پر رحیم کا لفظ آتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں۔ جب بندہ نیکی کر لے، عمل کر لے، اچھا راستہ اختیار کر لے، پھر بندے کے دل میں یہ بات آنی چاہیے میں نے اللہ کی توفیق سے کر لیا ہے، اب اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ اصل مقام ہے، لیکن ہم دھوکے میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں۔ ہم جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں، کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ نہیں اللہ معاف کرنے والے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم گناہ کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والے، نہیں، عمل کرنے کے بعد کہیں کہ میں نے عمل اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اب اس عمل میں اگر کوئی اللہ کی شان کے مطابق میں عمل نہ کر سکا اور اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اب اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔